ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماضی کی یادیں پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہم اس میں ہمارے کسی ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ان کی ماضی کی یادیں شیئر کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ آج ہمارے ساتھ جو اپنی ماضی کی یادیں بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں ہماری دعوت اسلامی کا سرمایہ ہیں۔ میری مراد الحاج مفتی علی اصغر صاحب اتاری سے ہے۔ ماشاءاللہ آج ہم ان کے ساتھ ان کی ماضی کی یادیں، اس کا بیان سننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ماضی کا ہی ایک ہلکا واقعہ ہے کہ کچھ امیل سنت کے تعلق سے ایک بات ہمارے ایک اسلامی بھائی نے بیان کی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ تو اس کا ایک وضاحتی آڈیو بیان امیر اہل سنت کی طرف سے آیا ہے۔ چونکہ اسی پروگرام میں وہ بات بیان ہوئی تھی، تو امیر سنت نے اسی پروگرام میں اس کے تعلق سے ایک وضاحتی وائس نوٹ ہمیں بھیجا ہے، اور وہ اس میں کیا ہے اس وضاحتی بیان میں، پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کی ماضی کی یادیں سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں امیر سنت نے کیا وضاحتی بیان دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے ماضی کی یادیں میں ایک میرے حوالے سے حکایت بیان ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور اس کو اس سے بڑھا کر واپس دیا، اور کہا کہ ایسا کرنا سنت ہے، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو واقعی ایسا مجھے بھی یاد پڑتا ہوا تو ہے کہ میں سنت کہتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ میری غلط فہمی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کر دینا تو ثابت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کو سنت کہنے کے لیے اور بھی دلیلیں چاہیے، کیونکہ ایک آدھ بار کے فعل سے، عمل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بات سنت نہیں کہلاتی، تو یہ مستحب ہے۔ اب پھر اس میں بھی شرائط ہے، مثلاً یہ کہ اگر پہلے سے طے ہے کہ زیادہ دوں گا اور زیادہ لوں گا، یا انڈرسٹوڈ ہے کہ زیادہ لینا اور زیادہ دینا ہے، تو تب تو یہ سود ہو گیا۔ تو وہ تو بالکل یعنی انڈرسٹوڈ بھی نہ ہو، نہ اس پر کوئی یعنی کہ معمول ہو اس کا کہ وہ دینے پر وہ زیادہ لینا ہی ہے، ملنا ہی ہے، تو یہ سود کی صورت نہ ہو۔ تو اس میں یہ کہ جیسے کہ جو رقم لی تھی، 1000 روپے لیے تھے، تو 1000 روپے دے دے، اور اب اوپر الگ سے کہ یہ 10 روپے اور بھی میں پیش کرتا ہوں، تو یوں زیادہ دینا جو ہے یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو میں نے کہا اس بات کا، اس مسئلے کا جو غلطی ہوئی تھی، اس کا ازالہ کر دوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہو گئی امیر سنت کی ایک کا وضاحتی ایک بیان۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کا تعلق جڈو، جی، یہ پاکستان صوبہ سندھ کا ایک، یہ کیا کہلائے گا، گاؤں کہلائے گا، کوئی شہر ہے، کوئی قصبہ ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد اور والدہ دونوں ہی قیام پاکستان کے وقت ہند سے ہجرت کر آئے تھے۔ اچھا، راجپوت فیملی سے تعلق ہے، راؤ برادری بڑی فیملی ہے پنجاب میں، بہت بڑی تعداد میں۔ پھر مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ نے پھیلایا جو بھی ایک فارمولہ ہوگا، تو والد صاحب کی فیملی کو جو ہے وہ ٹرین میں بٹھا کے آخری سٹاپ پہ چھوڑ دیا۔ بالکل تھر سے کوئی 15 کلومیٹر پہلے، اس 15 کلومیٹر کے بعد تھر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تو پہلے تو پاکستان کا سب سے بڑا ضلع میرپورخاص تھا، پھر اس کے 2 حصے ہوئے، میرپورخاص الگ ہوا، تھر الگ ہوا، اب سنا 3 ہونے جا رہے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ میرپورخاص کا شہر ہے چٹو، آج کل تحصیل ہے، تو ایک مناسب سا شہر ہے۔ مناسب شہر ہے، بالکل گاؤں والا بھی انداز نہیں اور ایک بڑے شہر والا بھی جی انداز نہیں ہے۔ تو وہاں آپ کی ولادت بھی جی وہیں ہوئی۔ مفتی صاحب، بچے کی اپنے والدین کے ساتھ کچھ یادیں ہوتی ہیں، والدین کے حوالے سے ایک اچھا پیغام اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اور جو اس کی زندگی میں کام بھی اس کو آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی کو والدین کے تعلق سے، کہ والدین تو چلے وہاں سے ہوتے ہوتے اب جڈو میں آئے، پھر سیٹل بھی ہو گئے، جی، تو والدین کے تعلق سے کوئی ایسی بات آپ کے پیش نظر ہو جو آپ ہمیں بیان کرنا چاہتے ہو، تاکہ یہ بات اگر ہمارے ناظرین تک پہنچے تو ان کو بھی لگے کہ اگر ہم بھی اس طرح کا کوئی عمل کریں تو ہمارے بچوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ والد صاحب اور والدہ دونوں ہی کی یادیں ہیں۔ والد صاحب کے ساتھ مجھے صحبت کا موقع کم ملا، 16 سال کی عمر تھی میری جب والد صاحب کا انتقال ہوا۔ تو ہمارے والد صاحب انتہائی سادہ طبیعت کے آدمی تھے، اور گھر والے بتاتے ہیں، بھائی سے جو مجھے پتہ چلا، ہمارے بھائی فیملی میں سب سے بڑے ممبر ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ بھائی کی اور میری عمر میں کوئی 18 سال کا ڈفرنس ہے، کہ سن 1970 اور 80 کی دہائی میں حضرت شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیانات کے لیے علماء مختلف شہروں میں جاتے ہیں، جی جی، وہ تشریف لائے تھے شہر کی جامع مسجد میں، تو انہوں نے داڑھی کی ترغیب دلوائی تھی۔ اچھا، تو پھر والد صاحب نے وہاں سے داڑھی رکھنا شروع کی تھی۔ تو بہت شریف النفس آدمی تھے۔ عاشقان رسول کی طرف ایک رجحان اور میلان اور ان کے تقاریر تو یہ سننا۔ سمجھیں کہ انڈیا میں آج بھی مزارات موجود ہیں، پیر خانے موجود ہیں، جی جی، تو ہماری تو پوری قوم ہی الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام لیوا ہے، ماشاء اللہ، اور اولیاء کی عقیدت مند ہے، سنی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ باہر سے کوئی شکایت آتی ہوتا ہے، بچوں میں نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے، تو مجھے نہیں یاد کہ والد صاحب نے کبھی میری حمایت کی ہو، مجھے ہمیشہ سمجھایا تمہاری شکایت نہیں آنی چاہیے، یعنی غلطی پر پذیرائی نہیں کی، بالکل اصلاح فرمائی ہے۔ اصلاح فرماتے تھے۔ نمازیں پڑھنا، میں نے والد صاحب مسجد جایا کرتے تھے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے مسجد جاتا تھا، تو نمازیں پڑھنا بھی ان کے ساتھ سے ہی سیکھا، مسجد جانا بھی ان کے ساتھ سے ہی سیکھا۔ آخری عمر تک جو ہے وہ مسجد میں جاتے رہے، ضعیف ہو گئے تھے آخری عمر میں، بینائی بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور بالکل انتقال سے 1 ماہ پہلے تو بینائی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب تک ان کی بینائی اور ہمت ساتھ دیا، لاٹھی لے کر مسجد جایا کرتے اچھا، لاٹھی لے کر جاتے تھے مسجد۔ لاٹھی لے کر مسجد جایا کرتے تھے، اور مطلب مطلب یہ بھی ایک اولاد کے لیے بڑا ہی سیکھنے کا اور سمجھنے کا آئی تھنک وقت ہوتا ہے، کہ جب اس کے والدین اس کے سامنے نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت کا معاملہ رکھتے ہیں۔ جیسے امیر سنت سے ہم سنتے ہیں، کیا فرماتے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے گھر میں نمازیں دیکھی ہیں۔ تو جب بچہ اپنے گھر میں نمازیں اور اس طرح عاشقان رسول کی عقیدت و محبت کے انداز دیکھتا ہے، تو اس سے اس کی اپنی پرورش اور اس کی اپنی سوچ پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے، انسان کی جو پہلی نرسری ہے وہ گھر کا ماحول ہی ہوتا ہے، جی، اور جو ابتدائی عمر ہے یہ ذہن کو بدلنے کے تعلق سے بہت اہم واقع ہوتی ہے۔ تو گھر میں اگر اچھی باتیں دیکھ رہا ہے بندہ تو مزید آگے بڑھتا ہے اچھائیوں کی طرف،
والد صاحب کی زندگی سے ہم نے قناعت بھی سیکھی کہ جو ان کے وسائل تھے اس میں انہوں نے زندگی گزاری، ہم نے بھی ان کے پیچھے زندگی گزاری۔ والدہ ماجدہ جو ہیں وہ والد صاحب کا وصال جب ہوا تو میں 16 سال کا تھا، 1994 میں انتقال ہوا ان کا۔ تو والدہ نے پھر ہماری پرورش کی۔ والدہ ہماری بہت محنتی خاتون تھی، یعنی شہر اور گاؤں کے بہت سارے معاملات میں فرق ہے، جی بڑے شہروں کے، چھوٹے شہروں کے۔ جیسے کیا ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں، کیونکہ بڑے شہروں میں جگہ بھی نہیں ہوتی اور وہ رواج بھی نہیں ہوتا، گندم لینی ہے تو سال میں ایک دفعہ لے لیں گے اور پھر اسی کو پسواتے رہیں گے چکی پہ جا کے۔ چاول ہم لوگ سال میں ایک دفعہ لے لیا کرتے تھے، گڑ کی بوری آتی تھی تو والد صاحب کھانے کے بعد گڑ استعمال کرتے تھے، چائے بھی بن جاتی تھی، سال میں ایک دفعہ لے لیا، سستی بھی مل جاتی ہے جب موسم ہوتا ہے اس کا۔ جی ہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی ٹنکیاں بنی ہوتی ہیں، گول ٹنکیاں ہوتی ہیں، جی ہاں یہ تو فائبر اب آیا ہے۔ تو ہمارے گھر میں اسی انداز کی ایک مٹی کی ٹنکی تھی، وہ ہماری والدہ نے خود بنائی تھی، اچھا مٹی گارا اور اس میں گتا وغیرہ ملا کے وہ بنتی تھیں، 2-3 اس طرح کی چیزیں تھیں، کسی میں چاول ڈلے ہوئے ہیں، کسی میں کیا ہے۔ اب بیسن کے لیے جو ہے وہ دال سے بیسن بنتا ہے، تو ہمارے گھر تو وہ چکی نہیں تھی ہاتھ والی، میری خالہ کے گھر تھی، تو والدہ وہاں جا کے دال پیستی اور پھر بیسن لا کے گھر میں رکھتی۔ مفتی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ایک غربت بھرا ماحول تھا یا مڈل ماحول تھا؟ نہیں مڈل تو خیر نہیں تھا، غربت بھرا ماحول تھا۔ ایسا تھا کہ الحمدللہ کسی کے محتاج بھی نہیں تھے، اور والدہ کے اندر جو میں نے ایک وصف دیکھا، محلے کی کئی خواتین آ کے ان سے قرض لے کے جاتی تھیں، اچھا یعنی مطلب دیکھیں نا ایک امیروں کا محلہ ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ ٹماٹر دے دو، گھی دے دو، لین دین چلتا ہے غریبوں کے محلے میں، تو بعض اوقات پیسے کی بھی تنگی ہو جاتی ہے، اچانک سے کوئی بات ہو گئی تو اڑوس پڑوس سے لے لیتے ہیں۔ تو میری والدہ کی میں نے یہ عادت دیکھی کہ کوئی نہ کوئی عورت جو ہے، ان کا انتقال بھی ہوا ہے نا جب، بہت ساری کئی ایسے گھرانے تھے کہ جن سے پیسے لینے تھے، تو وہ ہمیں پتہ تھا، تو یوں ان کا ایک رجحان تھا کہ کوئی غریب ہے، محتاج ہے، تو اگر وہ ضرورت کے وقت آ گیا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو امیر سنت کا حوالہ دیا، امیر سنت کے والد صاحب بھی نمازوں کی طرف تھے، ان کے گھر میں نمازوں کا ایک رجحان تھا اور پڑھنے وغیرہ کا تھا۔ اسی طرح ہمارے بعض بزرگوں کی ہم سیرتیں پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں سے ان کا ماحول ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک والد اپنے بچے کو جمعہ مسجد میں لے کے جاتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے اور غسل وغیرہ اور تیار کر کے لے کے جاتے ہیں، تو بچے بھی بڑے ہو کے بہت زیادہ جمعہ والے ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن بعض والد ایسے ہوتے ہیں جو 5 نمازیں جب بچے کی عمر مسجد تک لے جانے کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو فجر میں بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے ہیں، دیگر نمازوں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے معائنہ کیا ہوگا اپنے گھر کے اندر، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، تو آپ جب نماز پڑھتے گھر میں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ابھی میرا ایک اتنا سب پوتا ہے مقداد، تو بغداد کے بیٹے مفتی صاحب، تو جیسے گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آ جائے گا اور جیسے سجدے میں جائے گا وہ پورے کا پورا لیٹ جائے گا، پورا لیٹ جائے گا، لیکن قبلی کی طرف اس کا سر ہے، اب وہ لیٹ جائے گا۔ اب جب اللہ اکبر کے ہم بیٹھیں گے تو وہ یوں دیکھے گا، پھر یہ تھوڑا بیٹھ جائے گا، پھر وہ ہم سجدے میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ جب بچے میں یہ ایک عادت ہوتی ہے، یہ ہم آپ یہ جب انگلی اٹھاتے تو پھر سلام پھیل لیں گے، یوں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک گھر کے اندر جب گھر کی اسلامی بہنیں، عورتیں، ماں، بہن، والد نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مرد کو تو مسجد میں اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن گھر میں بھی نوافل وغیرہ یا دیگر نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پڑھنی بھی چاہیے۔ اور گھر میں اسلامی بہنیں جو ہیں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، والدہ ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو بچوں کو اسی طرح جب مسجد کی طرف آپ لے کے جائیں گے اپنے بچے کو، تو بچہ مسجد کا جانے کا عادی بنے گا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ میری ایک لائن ہے، یہ میرا ایک راستہ ہے۔ مگر
بدقسمتی ہماری کہ ہمارے ایک بڑی تعداد والدین کی شاید اس طرف اس کا رجحان نہیں ہے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیے بچہ خراب ہو رہا ہے، رو رہا ہے تو اس کو موبائل دے کے چپ کرا دیا. اب وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا، یا ان چیزوں کا وہ عادی بن رہا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، توجہ نہیں دلانی. خود نماز پڑھیں گے تو بچوں کو ترغیب جی. ملے گی. تو بچوں کی تربیت، یا بچے اگر بگڑتے ہیں خراب ہوتے ہیں تو والدین کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. غفلت ہوتی ہے یعنی ان کی. بعض اوقات ٹھیک ہے والدین ہر طرح سے سمجھا رہے ہیں، جس کا جو نصیب، لیکن بہت سارے کیسوں میں والدین کا حصہ ہوتا ہے اس میں. میں ایک جگہ مفتی صاحب حاضر تھا، بیان کا سلسلہ تھا، تو وہاں پہ بیان کے بعد کچھ سوال جواب کا بھی معاملہ ہوا. تو ایک والد صاحب میں اگر سمجھ پایا ہوں تو وہ ذرا بچوں کے تعلق سے ڈسکس کر رہے تھے. اب اپنے بچوں کے تعلق سے کسی اور کے بچوں کے تعلق سے بھی، کہ ہم مطلب کہ بچوں کو اگر ہم قناعت کا یا اس طرح کا، جیسا آپ نے کہا ماشاءاللہ کہ ایک پرورش اور ایک انداز ہی آپ نے قناعت اور ایک اس کیفیت کے اندر آپ نے اپنے گھر کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو ظاہر ہے آپ کے بچوں پر بھی آپ اس کا ایک اثر چھوڑنے کی کوشش کریں گے، بات بیان کریں گے کہ آپ کے دادا یوں کرتے تھے، آپ کی دادی یوں کرتی تھی، ہمارا شروع کا ماحول ایسا ہوا کرتا تھا. تو وہ والد صاحب بھی کہہ رہے تھے بچوں کو پھر سمجھاؤ تو بچے ہم سے زیادہ آرگومنٹ کرتے ہیں، بچے ہم سے بحث کرتے ہیں کہ یوں نہیں. تو پھر اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی بنتی ہے کہ ہم نے ایک تو اپنے بچوں کے لیے ایک ماحول ایسا پرووائڈ کیا ہوا ہے تعلیمی ادارے کے نام پر یا ان کی فیملی سرکل کے نام پر، کہ وہاں سے وہ چیز سیکھ کر آتے ہیں کہ والد صاحب کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہی نہیں ہے. لیکن اگر والد صاحب بچے کی تربیت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو اپنا ماحول، اپنی صحبت دینے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو پھر بچہ والد صاحب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بچہ بعض اوقات دوہری زندگی دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم بھی بعض اوقات ایسی صورتیں دیکھتے تھے. اب بچی مدرسے میں جاتی ہیں، اللہ نے چاہتے کریں گی، انشاءاللہ. تو پتہ چلا کہ جی مطلب مجھے اچھی لگی بات. ہمارے یعنی بچوں کی والدہ کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن مجھے بڑی اچھی لگی. جیسے وقفہ ہوا تو ان کی استادنی نے کیا طریقہ اپنایا ہے کہ جو بچے کوئی چیز لائیں ساتھ میں، وہ ایک الگ جگہ پہ جا کے کھائیں، تاکہ وہ جو بچے غریب گھروں سے آئے بیچارے، ان کے پاس جیب خرچ نہیں ہے، چیز کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ توجہ اس طرف نہ جائے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر کا ماحول اور ایک باہر کا ماحول، بچے کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے. جی. والدین اگر کمپنی نہ دیں اور ان کا ذہن نہ سمجھیں، ذہن نہ پڑھیں، تو پھر وہ بچہ والدین کو کراس کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے والدین کو چھوڑو، ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو کچھ نہیں پتا، باہر یوں ہو رہا ہے، باہر بچے کا ذہن پڑھنا ضروری ہے. اس کے احساسات کیا چل رہے ہیں آج کل، یہ بہت ضروری ہے. مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو کچھ بچپن کی یادیں ہو گئیں، باتیں ہو گئیں، ماشاءاللہ والدین کا تذکرہ ہو گیا. اللہ والدین کو گھر کی رحمت کرے اور ان کی مغفرت بھی کرے اور ان کے درجے بلند فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز کرے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ کیسے آپ کو جڈو میں ملا، کراچی میں ملا، یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ؟ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے جڈو میں، تو ایک اسلام بھی کبھی کبھار آیا کرتے تھے درس دینے. اچھا. دور سے آتے تھے وہ، تو آتے تھے تو ہم بھی بیٹھ جاتے تھے، درس سن لیتے تھے. تو درس کے ذریعے دعوت اسلامی سے متعارف ہونا یہ پہلا مرحلہ ہے. درس آپ کا وہ انٹری گیٹ بنا. انٹری گیٹ بنا. صحیح. اب ان اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش دوسرا مرحلہ ہے. ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ میں دور سے آتا ہوں اور کسی دن نہ آ پاؤں تو درس بھی نہیں ہوتا، تو آپ لوگ تھوڑا سا سیکھ لیں درس کیسے دیتے ہیں. لکھنا پڑھنا تو آتا ہی تھا، لیکن وہ شروع میں جو پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بٹھا کے سکھانا شروع کیا، 5 منٹ 10 منٹ. تو 2 سے 3 دن میں یہ کلمات سیکھے ہوں گے ہم. ابتدائی جو آغاز ہے. دو السلام کے سیکھے. جی جی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. قاری احمد رضا. تو اب چوتھے دن وہ آئے ہی نہیں. اچھا. اتفاق ہو گیا. اب ہم ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھیں، جو بھی درس میں شریک ہوتے تھے کہ وہ تو آئے ہی نہیں آج. اب کتاب بھی نہیں فضائل سنت وہ ساتھ لے کر آتے تھے. کیا کریں؟ چند دن پہلے انہوں نے بیان کیا تھا، یعنی
مسجد میں درس ہوتا تھا اور ایک ہفتہ وار بیان ہوتا تھا، جو نیکی کی دعوت جس دن ہوتی تھی پھر اس دن بیان ہوتا تھا. تو اس میں درود پاک کا ایک واقعہ بیان کر کے انہوں نے پھر آگے بیان کیا تھا. تو وہ واقعہ چونکہ سنا تھا پچھلے ہفتے ہی، تو پھر میں نے زبانی ہی وہ واقعہ بیان کر دیا درود پاک کا، اور جو ایک انداز تھا ابتدا کا وہ اس انداز پہ درس دیا اور اس کے بعد دعا کی اور اختتام ہو گیا. تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی ابتدا ہے. پھر ان کی انفرادی کوشش رہی اجتماع کی طرف دعوت دینا، مدرسہ بالغان کی دعوت دینا، مدرسہ بالغان میں جاتے رہے کچھ. مدرسۃ المدینہ جو بڑوں کا ہے. جی، مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے گھر سے اگرچہ کافی دور تھا. ایک مرتبہ تو میں پڑھ کر آ رہا اور اندھیرا بھی راستے میں، پیچھے کتے پڑ گئے، استغفر. مجھے گرا لیا تھا کتے نے. تو بہرحال ہمت بھی ٹوٹ جاتی تھی. ایسا ہوا کہ میں نے 2 دفعہ تو 10ویں تختے پہ چھوڑ دیا، وہ نئی کنٹینیوٹی بن سکی، لیکن پھر بعد میں جاری رہا. تو پھر اتفاق ایسا ہوا کہ امیر اہل سنت 1992 ہی کا یہ سارا منظر میں بیان کر رہا ہوں. تو امیر اہل سنت جو ہیں وہ میرپور خاص میں تشریف لا رہے تھے. آپ کے گھر سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 70 کلومیٹر ہے. 70 کلومیٹر. جی، بیچ میں 3-4 شہر اور آتے ہیں. ٹھیک. تو بڑی جناب اس کی دھوم تھی، تیاری تھی، اور ہم نے جڈو سے 5 بسیں نکالی ہوں گی، مجھے یاد ہے. 5 بسیں بھر کے ہم پہنچے تو میرپور خاص کا تو منظر ہی ہمیں کچھ اور نظر آیا. مطلب کئی کلومیٹر دور تک لائٹنگ اور لوگ جا رہے ہیں، بہت سارے شہروں سے لوگ آئے تھے. بیت میں وہیں ہوا میرپور خاص کے اجتماع میں. ماشاءاللہ. باوجود کوشش کے اسٹیج تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ ہاں دور اسٹیج ہے، لیکن امیر اہل سنت کی زیارت نہیں ہو پائی. اتنا رش تھا اور اتنا اجتماع تھا. تو یوں پھر ہفتہ وار اجتماع میں اور پھر مسجد میں درس مستقل طور پہ شروع کر دیا. یوں دعوت اسلامی میں آنے کا سلسلہ ہوا. وہ جو درس جو آپ نے ابتداً دیا وہ درس تو نہیں تھا، بیان ہی تھا ایک طرح سے، ہمارے اسلامی بھائی نہیں پہنچ سکے تو وہ آخری تھا، اس کے بعد آپ اس مسجد کے اندر کنٹینیو کرتے رہے؟ اس مسجد میں کافی عرصہ درس کا سلسلہ جاری رہا. پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ کچھ مشکلات ہوئیں، تو اس کے بجائے کہ درس بند ہوتا تو ہم نے ترکیب یہ سوچی کہ میں گھر سے ایک موٹی چادر لے جاتا تھا. آپ؟ جی. تو 3 سال تک میں نے مسجد کے باہر چادر بچھا کر درس دیا. 3 سال تک؟ 3 سال تک مسجد کے باہر درس دیا آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. تو یہاں بھی درس دیتا تھا، پھر ایک اور مسجد تھی وہاں بھی درس دیا کرتا تھا. تو پوری فیضان سنت جو ہے میں نے درس میں بیان کی ہوئی تھی، یعنی باب المدینہ آنے سے پہلے. تو پھر وہ اجتماعات میں بھی ایک آدھ دفعہ بیان کرنے کا موقع ملا. تو یوں کیونکہ اسکول بھی چل رہا تھا، اسکول سے آنے کے بعد میں کچھ کام کاج بھی کرتا تھا. اچھا. اپنا جیب خرچ کرنے کے لیے، پڑھائی کے اخراجات کے لیے. والد صاحب تو انتقال کر گئے تھے؟ جی، والد صاحب بھی انتقال کر گئے تھے. کچھ کاروبار بھی کیا میں نے. اچھا. جیسے منڈی میں سب سے کم عمر تھا، منڈی میں بولی لگتی ہے تو کیلے لے لیے اور اس کو پکایا گھر لا کے، پھر سپلائی کر دیا. یہ پارٹ ٹائم کام ہوتا ہے. تو اس طرح کے کافی کام کیے. ایک دفعہ الیکٹرک کا کام کرنے کا شوق ہوا تو ایک الیکٹریشین کے ساتھ جڑ گیا، تو کچھ مہینے وہاں کام کیا. تو یوں بہت سارے ذریعہ معاش بنانے کے لیے یہ ساری کوشش. ایک تھا کہ بھئی پارٹ ٹائم میں کچھ نہ کچھ کیا جائے، کچھ کرنا کچھ نہ پڑھائی ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو یوں چلتا رہا. تو یہ جو آپ کا دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کا جو سلسلہ رہا، یہ سلسلہ آپ کا کنٹینیو رہتے رہتے پھر آپ کراچی شفٹ ہو گئے. یہ درس نظامی کا جو سلسلہ تھا یہ کہاں سے پھر شروع ہوا؟ کراچی تو میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یعنی گھر شفٹ نہیں ہوا تھا اس وقت تک. اچھا. تو ہوا یہ کہ بہت سارے اجتماعات ہوا کرتے تھے، سالانہ اجتماعات بھی بیچ میں آئے، مبلغین دعوت اسلامی بھی آیا کرتے تھے. امیر اہل سنت بھی کئی شہروں میں تشریف آوری ہوئی. آپ کی ڈگری شہر میں آپ جاتے تھے وہاں؟ کوٹ گلامو شہر میں. ہم چونکہ ذمہ داری تھی دعوت اسلامی کی کسی سطح پر، تو اب اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلانی ہے. ترغیب دلانی ہے تو علم دین کے فضائل بیان کرنے ہیں کہ علم دین کی محفل میں شرکت کرنے کے یہ فوائد ہیں، یہ فضائل ہیں.
اچھا پھر ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ آ رہا ہوتا تو نیکی کی دعوت سے درس شروع ہو جایا کرتا تھا، اس سے وہ علم دین کے جو فضائل کا چیپٹر ہے، تو لا محالہ دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا تھا علم دین سیکھنے کا، حاصل کرنے کا۔ تو ابتدا میں کچھ مشکلات رہی میں جب مدنی ماحول کی طرف آیا، لیکن والد صاحب کا جب انتقال ہوا اور اسلامی بھائیوں نے جس انداز میں شرکت کی اور سب چیزیں سنبھالی، اس سے فیملی کو بہت ڈھارس ملی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے بھائی نے کہا کہ جب اس لائن پہ آپ چلی پڑے ہو تو پھر تھوڑا آگے بڑھو۔ بھائی کا قدم قدم پر ساتھ رہا۔ جی جی مجھے یاد ہے میں جب درس نظامی کر کے فارغ ہوا، پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا، مجھے لے گئے ایک کالج میں کہ بی ایڈ کرنا ہے آپ نے۔ تو وہ پورا بی ایڈ کی ترکیب کی اور پھر بی ایڈ کیا۔ تو درس نظامی کا مشورہ بھی سب سے پہلے بھائی نے مجھے دیا۔ اب مجھے ایسا لگا کہ میرے منہ سے الفاظ لے لیے گئے، دل کی مراد میری برائی ہے۔ ذہن آپ کا ویسے بن چکا تھا کہ میں نے یہ مطلب اس طرف جانا ہے؟ یوں نہیں سوچا تھا کہ میں نے درس نظامی ہی کرنی ہے، بس شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا۔ جب بھی کسی اجتماع میں گئے کتابیں لے آئے، ایک چھوٹی سی گھر میں لائبریری بھی بنتی جا رہی تھی، بہت ساری کتابیں جمع کر لیں، فارغ اوقات میں پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جب بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں، اب ہمیں معلومات تھوڑی ہوتی تھی۔ تو ایک اسلام بھائی ہمارے ہاں کافی صاحب مطالعہ ہوتے تھے، مجیب قاضی ان کا نام تھا، انتقال فرما گئے وہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تو شہر میں وہ ایک کتابی آدمی سمجھے جاتے تھے دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہوا ان کے پاس چلے گئے کہ بھی اس کا کیا حل ہے، کیا جواب ہے، کیا سوال ہے، تو بڑی مدد ملتی تھی۔ ایک جو ماحول تھا نا، ایک نظریاتی تربیت، اخلاقی تربیت، اور اس کے علاوہ ایک سماجی تربیت، تو ایک کمیونٹی ہے دعوت اسلامی۔ جو بھی اس ماحول میں آتا ہے تو اس کی کئی اعتبار سے اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا درس سے یہ تو تھا کہ بھی عالم کورس کرنا ہے۔ ایک سالانہ اجتماع میں ہم کورنگی 3.5 میں جو ہوتا تھا اس میں آئے تو مساحت المدینہ کا کیمپ لگتا تھا، تو اس میں مساحت المدینہ کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی پوری، تو فارم وغیرہ بھی لے کر گئے۔ اب میں چونکہ پڑھ رہا تھا تو انتظار یہ تھا کہ میرا FSC دوسرے سال کا پیپر ہو جائے تو پھر میں پڑھنے جاؤں گا۔ تو اسلامی بھائیوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، کیونکہ کئی اسلامی بھائی ایسے تھے کہ جو مدرس کورس کے لیے گئے تھے، ایک حدیث کے لیے گئے تھے، تو بیک ہو گئے تھے، واپس آ گئے۔ گھر سے نکل کے رہنا، پھر ایک اجنبی ماحول، قوانین، سونا جاگنا، سب چیز کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں۔ تو مجھے سمجھایا بھی اس طرح کی تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئے گی، مت رکھنا ہے۔ بڑا اچھا بہت سارے اسلام بھائیوں نے، خاص طور پہ جو واپس آ چکے تھے انہوں نے زیادہ، کہ یہ چیزیں آئیں گی اس طرح کی، تو وہ میرے لیے بہت مفید بھی ثابت ہوئی۔ تو یہ تو تھا کہ عالم کورس کرنا ہے۔ درس نظامی کا تو نام ہی نہیں سنا تھا، لفظ درس نظامی کا۔ ایک قافلہ آیا کرتا تھا ہمارے یہاں، چونکہ علاقے تقسیم ہوتے تھے باول مدینہ کے، بھی فلاں علاقے کے اسلامی فلاں جگہ جائیں گے۔ لیاقت آباد FC ایریا کے اسلامی بھائی قافلے میں آیا کرتے تھے۔ تو مجھے یاد سید عارف باپو اس زمانے میں لیاقت آباد کے ذمہ دار تھے، آج کل ملیر میں ہوتے ہیں۔ حاجی غلام نبی صاحب احتساب ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو یہ احتساب کے لیے پینل ہوتا تھا، آیا کرتے تھے۔ تو بیان کرنا بھی میں نے جو ہے وہ قافلے والوں سے سیکھا۔ جو مدنی قافلہ آتا تھا، کبھی وہ آتا تھا تو وہ ایک بعض مبلغ آ کے بڑے جوش کے ساتھ، بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ تو ابتدا میں بھی شعلہ بیان مقرر تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ہی چینج ہو گیا انداز۔ تو ان میں سے ایک قافلے والے آئے تو سبز مارکیٹ میں وہ پڑھتے تھے، درس نظامی شروع ہو چکا تھا، شو مارکیٹ کراچی۔ جی شو مارکیٹ۔ تو انہوں نے پھر صرف نو کے نام وہاں سے سنے ان سے، اور درس نظامی کا لفظ بھی وہاں سے سنا۔ اور پھر ایک دن جو ہے وہ جون کا مہینہ تھا، مجھے یاد ہے، ہمیں کراچی 5:30 بجے گاڑی چلتی تھی، تو صبح کے وقت میں جو ڈائریکٹ آیا کرتی تھی۔ تو اب ہم نے طے یہ کیا کہ ہمارے نگران ہوا کرتے تھے عبداللطیف بھائی،
ماشاءاللہ بہت مخلص اسلامی بھائی تھے، بہت ابھی بھی حیات ہیں. تو اگر وہ صرف لکھ کے بھی دیتے کہ ہاں بھئی یہ ہمارے شہر سے ہیں، ان کا داخلہ کر لیا جائے، داخلہ ہو جاتا. لیکن جذبہ ان کا اتنا تھا کہ کوئی بھی بچہ وہاں سے آیا ہے حفظ کے لیے، درس نظامی کے لیے، خود آتے چھوڑ کے جاتے، حال احوال پوچھتے بعد میں. تو اب انہوں نے بھی ساتھ جانا تھا، تو طے یہ کیا کہ ہم ایک مقام پہ مدرسہ تھا، وہاں آ کے رات کو سو جائیں اور صبح صبح چلے جائیں گے. تو یہ سمجھیں کہ بارش ہو رہی تھی جون کے مہینے میں، میری والدہ کی بھی آنکھیں نم ہیں، میری بھی آنکھیں نم ہیں. اور بس شاید یہ پہلا موقع تھا کہ میری آنکھیں اس گھر سے نکلنے کے لیے نم تھیں. تو اس کے بعد تو پھر سفر رکا نہیں. یہ مطلب وہاں سے درس سے پھر نیکی کی دعوت کا مزید سلسلہ، اجتماعات میں شرکت، امیر سنت کا میرپور خاص آنا، اور میرپور خاص آ کر مفتی صاحب کا امیر سنت سے بیعت ہو جانا، اور بیعت ہو جانے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمیں اگر اس پر آپ تھوڑا ناظرین غور کریں کہ الحمدللہ ایک سبب جو بنا، والد صاحب نے مسجد کا راستہ بتا ہی دیا تھا، پھر نماز میں درس جو دعوت اسلامی کے ایک بہت بنیادی دینی کام ہے، 12 دینی کاموں میں سے ایک درس فیضان سنت کا ہوتا ہے. تو یہ درس کی برکت اور یہ درس میں ان کی دلچسپی، پھر درس دینے والے کی انفرادی کوشش، یہ بہت بیس بنی. میں ان کے واقعہ سنتے مجھے بھی یہ یاد آئے گا جب میں بخاری مسجد کھارا در کراچی میں جا کر میں نے وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو میں اسی طرح دور سے بیٹھ کر درس سنتا تھا. تو درس دینے کے بعد جو درس دینے والے ہوتے تھے یہ آ کر ہم پر انفرادی کوشش کرتے تھے اور کچھ تھوڑا سا وقت ہمیں دیتے تھے. بڑی خوبصورت اور دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے، دعوت اسلامی کی طرف، نیکی کی باتوں کی طرف ہماری توجہ لایا کرتے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے جو دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے ہیں کہ وقت اس طرح بھی دینا چاہیے. اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے آپ کے سامنے ہے بڑے بھائی کی مدد، اعانت، اور پھر آنا، سفر، ذمہ داران کی شفقت، ذمہ داران کی محبت، اور پھر امی جان کی قربانیاں. ظاہر والد صاحب کا انتقال ہو جانا، ہمارے بھائی بھی یہیں ہوتے تھے، کراچی میں ہوتے. دیکھیں اب بڑے بھائی بھی کراچی میں، اور اب مفتی علی اصغر صاحب بھی کراچی کا سفر کر رہے ہیں، اور امی جان اکیلی. اور تو یہ ایک امی جان کی بھی ہمت، طاقت، سیکریفائس. یہ غوث پاک کی امی جان کا فیضان بولیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیا تھا اور امی جان نے دعاؤں سے نوازا تھا. تو یہ کئی ایسی والدہ ہیں جنہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کا فیضان نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو راہ خدا میں بھیجنے پر نہ صرف تیار اور آمادہ ہو جاتی ہیں بلکہ پیچھے سیکریفائز اور کمپرومائز بھی سلسلہ ان کا رہتا ہے. یہ ایک الحمدللہ ایک سلسلہ ہمارے فیملیز کے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے، کہ ہم اپنے گھر بچوں کو اس طرح کچھ آگے کی طرف بڑھائیں، نیکی کی دعوت کی طرف بڑھائیں. اور ظاہر پیچھے کچھ قربانیاں گھر میں فیملی کو دینی ہوتی ہے، لیکن پھر آگے جا کے دیکھیں رزلٹ کیسے نکلتا ہے. لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ان کے کمپرومائز ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں. بلکہ وہاں تو زیادہ پرابلم ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تعلیم کے لیے جتنی اسکول کالج کی فیسیں ہوتی ہیں، کتابوں کے خرچے ہوتے ہیں، بہت سارے اینول فیسز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو پھر والدین بھی مقروض ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دین کا جو کام ہے، دین کا جو معاملہ ہے، علم دین کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ کی نیت اور آپ کا جذبہ بہت میٹر کرتا ہے. اس میں ایکسپینس اتنا نہیں ہے، مگر ثواب کی تو بات ہی نہیں کہ اتنا اس میں ثواب ہے. تو یار ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سلسلہ. مفتی صاحب پڑھائی کا اور درس نظامی کا اور آگے کا معاملہ ماشاءاللہ بھی ہماری گفتگو جاری ہے. یہ بتائیے کہ جڈو سے چلے آپ کراچی تو آ گئے پڑھنے کے لیے، لیکن کیا پاکستان سے باہر بھی کہیں گئے ہیں آپ؟ پاکستان کے باہر سب سے پہلے تو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی، ماشاءاللہ، حرمین طیبین کی. درس نظامی جب میری مکمل ہونے والی تھی، 1 مہینہ رہ گیا تھا، تو مجھے مدینہ منورہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ. اور میرے لیے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ انعام ہے، یعنی
بس میں آیا ہوں تو دستار بندی تھی شوال میں. پہلی حاضری تو ویسے ہی جذباتی ہوتی ہے، پہلی حاضری ہوتی ہے، اور پھر دورہ حدیث کیا ہے. اور مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی ماشاءاللہ. گلستان جور بڑے گلستان جوہر میں. کے جامع المدینہ. بہت بڑے عاشق رسول تھے. بے شک. قصیدہ بردہ سے کلاس کی ابتدا ہوتی تھی، تو قصیدہ بردہ میں ہی بعض اوقات ان کی آنکھوں میں آنسو داڑھی بھر جایا کرتی تھی، اور گاہے بگاہے کلاس کے اندر آنسوؤں سے چہرہ تر، یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی. تو مطلب تازہ تازہ جس دوران بندہ حدیث پڑھ رہا ہو، جس میں بہت روحانیت ہے. جی. حدیث پڑھ رہا ہو تو ویسے ہی جو نا وہ، یعنی حدیث کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی یاد ہے، تو وہ یاد بھی تازہ تازہ، اور مدینہ منورہ کی حاضری. پھر وہاں پر جامعۃ المدینہ ہی سے 4-5 درجے پڑھے تھے ایک صاحب نے، تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں تو وہ ان سے ملاقات ہو گئی ہماری. اچھا، میں یہ تھا کہ دوران طالب علم میں بھی اساتذہ نہیں آئے تو مجھے پچھلے کلاسوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا. تقریباً اس وقت جتنی بھی کلاسیں لگتی تھی دوران طالب علم میں تقریباً سب کو جا کے پڑھاتا تھا. اچھا. تو وہ استاد صاحب کہیں، حالانکہ میں تو فارغ بھی نہیں ہوا تھا. تو مکہ مکرمہ میں بہت سارے ہم عرب شیوخ کے پاس حاضر ہوئے، جس میں سر فہرست حضرت محمد مالکی علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں حاضر تھی. محفل میلاد جاری تھی ان کے مدرسے کے اندر، بڑی روحانیت تھی. سند حدیث انہوں نے ہمیں عطا فرمائی. پھر مدینہ منورہ میں ہمارے انیس یمنی، یہ یمن پڑھنے گئے ہوئے تھے. جی جی. تو یہ یمن سے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے آئے تھے. تو ان کے بعض مشائخ بھی آئے ہوئے تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ کس عرب شیخ کے گھر محفل ہے مولوی شریف کی. تو کوئی دن گزرتا تھا کہ محفل میلاد میں ہماری شرکت نہ ہوتی ہو. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی. اچھا. یعنی یہ کیفیت تھی کہ 25 شعبان کو میرا جانا ہوا تھا. 15 دن کے لیے گیا تھا. پلاننگ تو 1 مہینے کی تھی، لیکن پیکج 15 دن کا لیا تھا. اور یہ تھا کہ بھئی سامان کہیں اور رکھ کے ہم مسجد نبوی میں یا کہیں گزار لیں گے. پھر ایک جاننے والے تھے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو واپس بھی آنے میں مزاحمت تھی کہ نہیں آپ واپس نہ جائیں. تو ایک تو ساتھی ہمارے تھے، وہ وہیں رک گئے تھے، وہ بعد میں آئے. اس ٹائم تھوڑے اور حالات تھے، قوانین وغیرہ اور معاملات تھے. میں نے کہا نہیں بھی دستار بندی ہونی ہے، میرے لیے اتنا یادگار دن ہے تو میں تو جاؤں گا. تو اچھا، ان محفلوں میں کیا ہوتا تھا، شام کے علماء، تو مصر کے علماء، تو یمن کے علماء، حرمین طیبین کے علماء، اور جو عرب نعت خواں. عارف بھائی ہمارے ساتھ تھے نعت خواں، ہم ان کو لے جایا کرتے تھے کہ بھئی چلیں آپ ہماری طرف سے آپ نمائندگی کر لیں. تو ایک آدھ عربی کلام، اردو کلام بھی پڑھے انہوں نے، بعضوں کا ایسا بھی ہوا. تو بڑا لطف آتا تھا، بہت لطف آتا تھا. 2 بھائی تھے، وہ حلب کے تھے. تو ہمیں دیکھ کے پیشانی پہ بوسہ لیتے. آپ لوگ، یعنی جماعت جو آپ کی دعوت اسلامی بڑی اچھی جماعت ہے. تعارف تھا ان کو، جب گفتگو ہوتی تھی، تھوڑا سا تعارف تھا ان کو. تو بہت اچھے نعت خواں تھے، تو بڑا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ جو ماشاءاللہ محفل میلاد کا سلسلہ جو وہاں رہتا تھا، تو اس میں جو آپ کی شرکت ہوتی تھی، تو اس میں کوئی ایسی یادگار بات ہو؟ بہت ساری یادگار باتیں ہیں. سنا ہے آپ نے ریاض الجنہ میں بھی محفل میلاد میں شرکت کی ہے؟ جی یا کوئی ایسا اجتماع ہوا تھا؟ حیرانگی والی بات تھی، چونکہ انیس بھائی یمن سے آئے تھے، وہاں پڑھ رہے تھے یہ. تو ان کے بعض اساتذہ نے آ کے ریاض الجنہ میں پروگرام کرنا تھا. اچھا. ہمیں تو یقین ہی نہ آئے، لیکن چونکہ سورس مضبوط تھا، یقین کرنا تھا. ہم نے اور جاننے والوں کو بھی کہا کہ 28 رمضان مبارک کو عصر سے مغرب تک ریاض الجنہ میں ختم بخاری کی تقریب ہوگی. بخاری شریف کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 30 پارے کہلاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دے دی جاتی ہے کہ اس کو اپنے اپنے طور پر پڑھیں. پھر اس کا اختتام جو ہے، سب آخری حصہ جو ہے مل کے بڑھتے ہیں. یہ بزرگوں کا ایک معمول ہے، ختم بخاری کہلاتی ہے. ایک تو ختم بخاری وہ جو دورہ جس کے طلبہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو وہ ختم بخاری کی تقریب 28 رمضان مبارک کو ریاض الجنہ میں ہوئی. میں بھی اس میں شریک تھا، انیس بھائی بھی تھے، اور بہت سارے
جاننے والے موجود تھے، ایک ٹھیک ٹھاک لوگ تھے جن کو ہم نے دعوت دی تھی، اور باقاعدہ اختتام پر یا نبی سلام علیہ کا کھڑے ہو کر پڑھا گیا وہاں پر، اور یہ 2 یا 3 سال تک یہ محفل ہوتی رہی۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں 2002 کی، اور پھر رات کو ایک بہت بڑے باغ میں محفل میلاد ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں، ماشاءاللہ۔ اتنی کہ سینکڑوں گاڑیاں اس باغ کے باہر کھڑی ہوئی تھی، اور عالیشان محفل، اور جس انداز پر قصیدے استغاثہ اولیاء کی شان بیان ہوتی رہی۔ ڈاکٹر وہی مدینہ منورہ کے ہی تھے ایک بزرگ، انہوں نے آخر میں دعا کروائی، بڑی روحانی محفل تھی۔ ڈاکٹر رضوان صاحب نے ڈاکٹر دعا رضوان کرا۔ صاحب، ہاں یہ ڈاکٹر رضوان صاحب، یہ یوں سمجھے کہ مولانا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، ان کے شہزادے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب۔ اب ان یہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی بھی جگہ پہ محفل میلاد ہو نا، اور یہ موجود ہوں، دعا یہ کرواتے۔ ہم نے وہ حاضریاں دی ہیں امیر سنت کے ساتھ، اس وقت بھی یہ ماشاءاللہ دعا، اور دوسرا یہ کہ بیٹھ کر سننا، میلاد بڑا مطلب کہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر۔ ڈاکٹر رضوان صاحب کے حوالے سے ایک اور یاد بھی ہے، 2010 میں پہلی مرتبہ آج کا موقع ملا تو ہم ان سے ملنے گئے۔ اب تک تو دور سے دیکھا تھا، یہ طرح الگ سے ٹائم لیا تھا ہم نے، تو پتہ چلا حضرت تو امریکہ سے سیرت میں پی ایچ ڈی ہیں۔ تو مجھے تو افسوس بھی ہوا کہ مجھے تو یہ بات پہلے نہیں پتہ تھی، سیرت کے حوالے سے بہت ساری باتوں پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے ان سے، تو پھر باتیں چلتی رہیں، بڑا مزہ آیا مدینہ منورہ میں سیرت کی باتیں ہوں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کہاں جانا ہوا؟ حرمین طیبین کے علاوہ امارات کئی دفعہ جانا ہوا ہے۔ شروع میں تو وہاں پر 1 مہینہ بھی رہا میں، مختلف مزارات پر کہیں جانا ہوا؟ مولانا روم علیہ رحمہ کے یہاں جا گئے ہیں آپ؟ ترکی جائے بندہ اور مزارات نہ ہو۔ مطلب یہ ہے استنبول سے کافی فاصلے پر جی ہاں، پونیا۔ کافی فاصلے پر ہے، اور میں تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی تو ہر دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں ترکی، تو یہاں تو سب ریکارڈنگ وغیرہ ہو چکی ہیں، اور میں تو کیا کیمرہ لے کے جاؤں گا۔ تو مجھے بعد میں دھچکا لگا جب پتہ چلا عبدالحبیب بھائی ابھی تک نہیں گئے اس پہ۔ یا ہر جگہ تو خیر آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ استنبول اور ترکی، اگر یہ اوول اور ترکی کی بات کی جائے کہ ترکی بڑا مطلب کہ زیارتوں کا بہت بڑا ملک ہے یہ، وہاں ہسٹری ہے۔ اچھا، پھر ہسٹری ہے اسلام و دین کی، ہسٹری ہے ترکی، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ ترکی جانے سے پہلے میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر چاروں طرف نگاہ دوڑائی، درس نظامی کی کتابیں، حواشی، سلطنت عثمانیہ کے دور کے علماء، احادیث کی شرح سلطنت عثمانیہ کے دور کے علماء، فتاویٰ کے کتب، فقہ کی کتب، ملا خسرو در المختار والے، یہ استنبول کے، کشف الظنون جس کتاب سے بیان کیا جاتا ہے کون سی کتاب کیا ہے، خود ان کا مزار وہاں، ابن کمال پاشا، حنفیوں کے بڑے بزرگ جن کو سیوط احناف میں سیوطی کہا جاتا ہے، امام سیوطی نے جس طرح کتابیں لکھی انہوں نے لکھی، یہ استنبول میں موجود۔ پھر جناب مفتی ابو سعود افندی رحمۃ اللہ تعالی جو شیخ الاسلام تھے، جو سلطان سلیمان قانونی تھے، سلطان سلیمان قانونی نے یعنی 2 ایسے بادشاہ گزرے ہیں سلطنت عثمانیہ میں جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں۔ سلطان سلیم نے شام اور حجاز ان علاقوں کو شامل کیا، شام، حجاز، مصر سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مقولہ تھا، یعنی امام ابن عربی کہہ کر گئے تھے، اذا دخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین، جب سین شین میں آئے گا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہو جائے گی۔ ان کی قبر لوگوں کو نہیں پتا تھا، اولیاء کے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ تو اس کی مراد یہ تھی کہ جب سلطان سلیم شام میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ بادشاہ تھے کہ سب سے پہلے جنہیں خادم الحرمین کہا گیا۔ یہ جب دمشق کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے تو خطیب نے لفظ استعمال کیے،
قائد الحرمین، تو ان کو تو جلال آ گیا، مطلب دل میں جلال آیا، اور بعد میں درخواست کی کہ میں قائد الحرمین کیسے بن سکتا ہوں، میں خادم الحرمین ہوں۔ تو اس وقت سے جو ہے پھر وہ یہ اصطلاح چلی۔ خادم الحرمین کے سلطان جو قانونی تھے، سلطان سلیمان قانونی، سلیمانیہ مسجد جو ہے شاہکار ہے تاریخ میں، یعنی یہ جو مسجد ابھی جس میں جمعے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو آباد کیا گیا آیا صوفیہ، یہ بنائی تو نصارہ نے گرجا گھر کے طور پر بنایا تھا، اس کو کوئی ناس تھا، ایسی بلڈنگ کوئی نہیں بنا سکتا، سلطان سلیمان قانونی نے بنا کے دکھائی، اس سے چوڑی، اس سے اونچی، اور کئی خصوصیات میں اس سے زیادہ اوصاف کی حامل۔ اس مسجد میں جا کے بھی دل خوش ہو جاتا ہے، وہاں کی یعنی دنیا کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کتابوں کا ذخیرہ، یعنی جب سلطنت عثمانیہ وہ تھی کہ جو مصر، حجاز مقدس، بغداد معلیٰ اور جتنے علم کے مراکز ہیں سب کا مرکز تھی، تو کتب سے کتنا بڑا شغف رہا ہوگا، وہاں سے خدمت بھی بہت بڑی ہوئی۔ خدمت بھی بہت ہوئی، تو سب سے بڑی لائبریری اس دور میں اسی مسجد کے ساتھ تھی، پورا ایک کمپلیکس تھا۔ تو سلطان سلیمان قانونی جو ہیں، انہوں نے وصیت کی، یورپ کے علاقے انہوں نے داخل کیے سلطنت میں، کہ میرا انتقال اگر ہو جائے تو یہ ڈبہ میری قبر میں رکھنا ہے، اور ان کا کسی مارکے کے دوران ہی انتقال ہوا، اور کئی دن تک مطلب مارکا جاری رہا، پتہ نہیں چلنے دیا گیا، سلطان نہیں رہے، انتقال ہو گیا، اب ان کو لا کے دفن کرنے لگے، ڈبے کا خیال آیا، لوگوں نے کہا کہ کھول کے تو دیکھ لو اس میں ہے کیا، کوئی ایسا راز چھپاؤ، دیکھ تو لو، قبر میں چلا جائے گا۔ جب لوگوں نے کھول کے دیکھا تو اس میں پرچی لکھی نکلی پہلے تو، اور پھر کچھ اور کاغذات تھے کہ یہ وہ فتاویٰ ہیں جو میں نے شیخ الاسلام حضرت امام ابو سعود افندی سے لیے تھے، میں ان کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت ابو سعود افندی تبرک کے طور پر تبرک کے طور پر، ان کا مزار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے احاطے میں ہی ہے۔ جیسے داخل ہوتے ہیں، ہمارا رخ تو مزار شریف کی طرف ہے، دائیں جانب کچھ قبریں ہیں، وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، وہاں ان کا مزار شریف۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ جو تاریخ ہے، ہسٹری، ایسے اس کو اگر پڑھ کر آپ کہیں جاتے ہیں نا، تو آپ کے سفر کا جو لطف ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کہ جب آپ، مجھے یاد ہے جب ہم اسپین گئے تھے تو مجھے قرطبہ، جامع مسجد قرطبہ جانا تھا، تو نام تو سنا تھا، کچھ میں نے احوال بھی پڑھے تھے اسپین کا، تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید میری رات کہہ سکتے ہیں، رات کا پورا حصہ یا ایک اکثر حصہ میرا صرف اس کی تاریخ پڑھنے میں گزر گیا کہ یہ کیسے ہوا، کیسے فتح ہوا۔ طارق بن زیاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں ذکر آیا، اور بشارت کا ذکر آیا، پھر اس کی فتوحات کا ذکر آیا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا، یہ ساری باتیں پڑھی۔ اور پھر جب ہم اس مسجد میں حاضر ہوئے، جو کہ ایک بس کچھ حصہ مسجد کا جو کہ صرف اور صرف آ کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جی، اور بقیہ حصہ عیسائیوں نے اپنا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ گرجا گھر کہہ لیں آپ، یا اس کو اس کے لیے بنایا، ایک ٹورسٹ پیلس بنایا ہوا تھا۔ تو ہمیں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ آپ کو جوتے نہیں اتارنے دیں گے، تو ہم گاڑی سے ہی وہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں نا، ہم وہی پہن کے چلے تھے، یہ کیسے ہوتا تھا جوتے نہ اتارے۔ تو یہ بڑا مطلب ہے، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی ہم شام گئے تھے، مفتی صاحب جب شام گئے تھے تو شام میں بھی جن مزارات اور ہماری حاضری ہوتی تھی، تو ایک ہم پورے قافلہ تھا شام کا ہمارا، ہم سید عبدالقادر شاہ صاحب اللہ کو غری کے رحمت فرمائے، آمین۔ ان کے ساتھ تھے ہم، تو پورا شام کا، ایک ملک شام میں تھے، عراق میں بھی تھے، ملک شام، دونوں جگہ پر ہوتا یہ تھا کہ ایک پوری بس ہوتی تھی ہمارے، ہم اسلام بھائیوں کی ایک ترکیب تھی، اس میں باقاعدہ جب ہم کسی مزار کی طرف جاتے تو صاحب مزار کا تعارف ہوتا تھا، ان کی کچھ سیرت بیان ہوتی تھی، یا کچھ اور مزارات ہوتے تھے تو ان کی بھی سیرت بیان ہوتی تھی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے جس مزار پر حاضری دی ہے وہاں پر مبلغ دعوت اسلامی نے ان کی سیرت کو بیان کیا ہے،
اور باقاعدہ ایک مختصر سا ایک اجتماع کی صورت بنتی تھی، اور پھر وہاں پر رکت انگیز دعائیں الحمدللہ ہمارے یہاں اسلام بھائی کیا کرتے تھے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے مزارات تھے کہ جب ہم ان سے باہر نکلتے تھے تو ہم روتے ہوئے باہر نکلتے تھے. اچھا دیکھیں، اس میں اصل تو یہ ہے کہ ایک تو اولیاء کا ذکر رحمت کا باعث، دوسرا ایک تعلق اسی وقت قائم ہوگا ان سے کہ آپ کو ان کے احوال کا پتہ ہو. اگر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہو کون سی کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھنے کو دل چاہے گا بندے کی. سفروں میں نے یہ دیکھا ہے 3 چیزیں بڑی معاون ثابت ہوئیں. ایک تو جب ہم کسی بھی جگہ گئے تو ایک لوکل جو لوگ تھے وہ ساتھ تھے. جیسے ہم یمن گئے، ٹھیک ہے لوکل لوگ ساتھ نہیں تھے وہاں اتنے، لیکن پاکستانی طلباء تھے، کچھ پھر عربی زبان آتی کچھ تک نو ہاؤ تھی. نو ہاؤ تھی. ایک عام آدمی جاتا ہے وہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے، لوکل سطح پر نہیں اتر پاتا. دوسرا اسٹڈی کر کے جانا. تیسرا ہم لوگ جا کے وہاں کے علماء سے ملتے تھے. علماء انگریز ملک میں رہتے ہوں یا ہند میں رہتے ہوں یا عرب میں رہتے ہوں، عربی سب جانتے ہیں. تو ہم وہاں کے علماء سے بات چیت کرتے، ان سے مزید پوچھتے. جیسے ہم استنبول میں گئے تو اسماعیلیہ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بڑا مرکز، علمی مرکز، شیخ صالح سے ہماری ملاقات ہوئی. ان سے ہم نے پوچھا کہ صاحب کشف الظنون جو ہیں علامہ چلپی، ان کا مزار کہاں ہے؟ معروف نہیں تھا کہیں. اچھا گوگل کرتے تھے تو گوگل میں فیڈنگ ہے وہاں کی ترکی الفابیٹ کی، اگرچہ کہ وہ رومن ہے لیکن رومن تھوڑا الگ ہے. ابن کمال پاشا کا مزار ہمیں نہ ملے تو وہ بڑا ڈھونڈنا پڑا، تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا. پھر ہم عرفہ گئے تو وہاں ایک سید صاحب کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی، جیلانی سید تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہمیں یوں سمجھیں کہ لسٹ رکھ دی سامنے. ہم ایک چھوٹی سی لسٹ لے کر گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہاں تو یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. یعنی اس کے ساتھ ہی شہر تھا 60 کلومیٹر دور حران. امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کی ایک کرامت اور نبی اکرم علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ قبر منورہ سے پیارے آقا علیہ السلام کا ہاتھ باہر آیا اور امام رفاعی نے بوسہ لیا، تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اقطاب اور اولیاء موجود تھے. اس میں ایک حران میں مقیم ولی اللہ حضرت قیس بن حارث بھی موجود تھے اس وقت، اتنے بڑے ولی. پھر بتایا کہ ایک اور تھوڑا سا آگے شہر ہے سروج، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے ہیں اور یہاں جو شیخ ہیں ان سے پڑھا ہے. ہم نے کہا ہم تو ضرور جائیں گے یہاں پہ. تو سرچ کیا تھوڑا سا، یہ ثبوت تو نہیں مل سکا کہ آپ وہاں آئے اور پڑھا، لیکن وہ جو بزرگ تھے وہاں پر حضرت امام ابو نعمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے 2 تلامذہ جو تھے ان کی سیرت سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور ایک تلمیذ کے بارے میں خود حضور شاگرد کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعریف بیان کی ہوئی ہے، یہ اس مقام پر ہے، اس مقام پر ہے. اور ایک شاگرد جو شیخ ابو نعمہ کے، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی تھی کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. وہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہماری رہنمائی کی. بالکل شام کی سرحد کے قریب ہے، سروج شہر ہے. سروج بھی 2 ہیں، ایک ایران میں ہے، سراجی والے جو ہیں وہ یہاں سے ہیں. عرفہ گئے ہم لوگ، عرفہ گئے آپ؟ ہاں میں بھی گیا ہوں، پنیا بھی آپ گیا ہوں. سوچ رہے ہوں گے آپ یہاں نہیں گئے. ہاں ظاہر اصل میں ہم وہاں ہم جب گئے تھے تو ہم شامی مسلمانوں کے جو وہاں پر جو وہ ہجرت کر کے جو آئے تھے وہ ریفیوجیز کے طور پر، ہم ان کی حوالے سے گئے تھے کہ چونکہ دعوت اسلامی شامی مسلمانوں کے لیے کچھ کوششیں کر رہی تھی، اب بھی کر رہی ہے یورپ کی سائٹ پر، دیگر جگہوں پر الحمدللہ. اور اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ کئی شامی مسلمان دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اب ہمارے ماشاءاللہ مبلغ ہیں. اور ایک سب کل کا تجربہ عرض کروں میں، مبلغ میں تفسیر پڑھ رہا تھا اور وہاں لفظ آیا ترسوس. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اصحاب کہف کا واقعہ تھا، لکھا کہ وہ قرآن پاک میں لفظ مدینہ کہ وہ اٹھے غار سے اور شہر میں گئے تجارت کے لیے. تو امام سیوطی نے لکھا کہ ترسوس یہ شہر تھا، اس کا نام ترسوس تھا. عائشہ بیضاوی دیکھیے تو اس میں بھی یہی نام لکھا ہوا تھا. اب میں نے اس کو گوگل کیا تو ترکی میں،
نے کہا اصحاب کہف کے مزار کی غار تو وہاں پر ہے اردن میں. تو شیخ طارق کو میں نے میسج کیا، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں ماشاءاللہ، اصل شامی ہے لیکن یہ ترکی کے ایک شہر میں اس وقت مقیم ہے. جی. تو انہوں نے، میں نے کہا کہ شیخ طارق آپ تو یہاں رہ رہے ہیں، آپ تو شام سے آئے ہیں، بتائیں ذرا یہ کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ 3 روایتیں ہیں، دمشق کے بارے میں بھی ہے، ترسوس جو آپ کہہ رہے ہیں ترکی یہاں بھی ہے، اردن کے بارے میں بھی ہے. تو یعنی دعوت اسلامی کے وہ مبلغ جو ماشاءاللہ علماء بھی ہیں اور جن سے ہم جو چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں وہی پوچھتے ہیں. الگ الگ جگہوں پر مشہور ہے اصحاب کہف کے تعلق سے. ہم گئے، جو ہمیں مشہور تھا، ہم باقاعدہ غار پر، پہاڑ پر چڑھ کر اصحاب کہف سے منسوب جو غار تھا، جو یہ چیزیں تھیں، وہاں بھی ہم نے حاضریاں دی. آپ نے سب ذکر کیا کہ پڑھ کے جانا. اب مولانا روم جو ہے اتنا نہیں پڑھا تھا، عرض کر رہا ہوں تو میں نے کئی کتابیں خریدیں، مطلب 3 کتابیں میں نے پڑھی ہوں گی صرف مولانا روم کے بارے میں. یہ کیا شخصیت ہے. مطلب وہاں ترکی کے سفر میں بہت سارے مزارات پر حاضری ہوئی، صحابہ کے مزار بھی تھے، انبیاء علیہ السلام کے بھی تھے، اولیاء اقطاب کے مزارات بھی تھے. 2 چیزیں سیکھنے کو ملی مزید. مولانا روم جو ہیں یہ بلخ سے تشریف لائے تھے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو دیکھا بچپن میں، ان کے والد کو کہا کہ بہت اوپر جائیں گے. والد صاحب آ گئے. سلطان علاء الدین جو ہے اس وقت بادشاہ تھا کونیا کا. ان کے والد صاحب بڑے عالم تھے. پھر اس کے بعد یہ رہے، جہاں ان کا مزار ہے یہ سلطان علاء الدین نے تحفے میں دیا تھا ان کے والد صاحب کو. پورا احاطہ جو ہے بہت بڑا ہی آتا ہے. بہت بڑا احاطہ ہے. مولانا روم ایک انتہائی جاہ و جلالت والے استاد، مدرس، صدر المدرس، اور بگی پہ بیٹھ کے ان کو لے جاتے تھے، ایک ڈولی پہ کندھے پر بٹھا کے لے جاتے تھے لوگ. اچانک یہ تبدیل ہو گئے. وجہ کیا بنی؟ ان کے مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار وہیں کونیا میں ہے، اور ان کے نام سے کئی اور جگہوں پہ مزار منصوب ہیں، وہاں نہیں ہے، کونیا ہی میں ہے. انہیں یہ حکم ہوا کہ تمہارے پاس جو روحانی امانتیں ہیں ان کو جا کے سپرد کرنی ہے. یہ ایک تالاب کے پاس بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے ہیں. حضرت مولانا شمس تبریز علیہ الرحمہ آئے اور ساری کتابیں پانی میں ڈال دی. اب یہ وہ ہستی، پورے شہر میں نام، بادشاہ سے خاص تعلق، کوئی اتنی جرت کر سکتا ہے؟ یوں دیکھا، یہ کیا کیا؟ کیا ہوا، گیلی ہو گئی؟ جو نکال دیتا ہوں. نکالیں تو کوئی بھی پانی نہیں، کسی پر بھی پانی نہیں، ساری خشک. تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام فرد نہیں ہے. اور پھر جو مرشد نے نگاہ کی، جو آنکھوں سے جام پلایا، یہ بالکل حال ان کا ہو گیا، کیفیت بدل گئی، فقیری اختیار کر لی. اور لوگ حضرت شمس تبریز علیہ الرحمہ کے پیچھے پڑ گئے. یہ تم نے کیا کر دیا؟ ان کو کیا بنا دیا؟ ان کے پاس ہم آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، ان کی واز کی محفلیں ہوتی تھی، تو کچھ اور ہو گئے، وہ تو مرشد کچھ اور نام ہی نہیں. تو کچھ دن کے لیے وہ شہر سے چلے گئے. جب بہت لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اب لوگوں نے حالت دیکھی ان کی، تو لوگ اب خود چل پڑے ان کے مرشد کو تلاش کرنے کہ ہم لے کر آتے ہیں. ہم غلط فہمی میں تھے. ایک یہ کیفیت تھی کہ مرشد آئے ہیں اور مرید کو نوازا ہے، مرید کو سیڑھیاں چڑھائی ہیں. ہم حاضر تھے، دیار بکر ایک شہر ہے، تو وہاں ہم وزارت اوقاف میں گئے اور جو شہر کے سب سے بڑے مفتی تھے ان سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ بڑے خوش مزاج اور خوش عقیدہ تھے. انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ دہلوی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے کہا نہیں، یہ نام تو نہیں سنا ہم نے. شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، یہ نام تو ہمارے معروف ہیں. کہتے نہیں، ترکی میں نقش بندی سلسلہ زیادہ پایا جاتا ہے، جو روحانی سلسلہ نقش بندی لوگ زیادہ ہیں، اور وہ سلسلہ لانے والے ہیں شیخ خالد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سارے ان کے مرید ہیں. اس طرح ہند کے اندر سلسلہ نقش بندیہ کا تعلق جا کے ملتا ہے مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ سے جا کے.
اس طریقے سے وہاں پر ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ شیخ عبداللہ دہلوی سے آ کے مرید ہوئے تھے، شیخ خالد بغدادی۔ شیخ خالد بغدادی، اور اس لیے وہ پوچھ رہے۔ تو میں نے پھر وہاں سے فارغ ہوئے، کسی کو میسج کیا کہ یہ شخصیت کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں حضرت غلام علی دہلوی ہیں۔ ان کے بارے میں تو سنا ہوا تھا، پڑھا بھی ہوا تھا تھوڑا بہت۔ تو وہاں یہ عبداللہ دہلوی سے معروف ہیں، تو پھر شیخ غلام علی دہلوی اور خالد بغدادی کی جب تاریخ علیہ رحمہ پڑھنا شروع کی تو ان کو یہ حکم ہوا کہ تمہارا روحانی رزق دہلی میں ہے، فلاں شخص ہے۔ تو یہ پھر طواف میں تھے اور ایک شخص کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے یہ ہرات ہوتے ہوئے لاہور پہنچے اور پھر دہلی پہنچے، اور پھر انہوں نے سلوک کی منازل طے کی۔ تو اولیاء کے بھی الگ الگ مزاج ہیں، ایک وہ ہے جن کے پاس ان کا مرشد چل کر آیا ہے اور نوازا ہے، دوسرا وہ ہے جو تلاش میں نکلا ہے مرشد کے، جام پیے ہیں اور پھر چلا گیا۔ مگر یہ مفتی صاحب طریقت، پیر، مرید، فیض، نظر، نوازنا، منزلیں طے کرنا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی جو روح ہے نا، روح، یعنی ہم نے یہ تو سنا ہے کہ استنبول سلطان محمد فاتح نے فتح کیا، لیکن ترکوں سے جا کے پوچھیں کہ روحانی فاتح کون تھا، وہ بتائیں گے کہ سلطان محمد کی تربیت جس نے کی، اور سلطان محمد سے پہلے ان کے جو والد تھے ان کے پاس انقرہ میں مزار ہے، حضرت بیرم ولی۔ تو سلطان محمد فاتح کے جو والد تھے سلطان مراد، ان کے پاس لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا مجمع ہوتا ہے ان کے پاس، پتہ نہیں کیا ہیں، انہوں نے بلوایا بیرم ولی۔ صاحب شاید آپ وہاں نہیں گئے؟ نہیں، انقرہ نہیں گیا میں۔ یعنی وہاں دو یادیں آئیں گی، ایسا لگے گا آپ عبداللہ شاہ غازی آ گئے اور لال شہباز قلندر پہنچ گئے۔ بازار اتنی اونچائی پر ہے، پہاڑ پہ، اور باہر سینکڑوں دکانیں، اس طرح 7 شریف میں ہے، اتنا بڑا مطلب کہ لوگوں کا رجوع ہے۔ تو حضرت بیرم ولی جو تھے، جب وہ آئے، سلطان مراد نے دیکھا کہ نہیں تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ احادیث میں بشارت ہے، وہ خود بھی کوشش کر چکے تھے، کب فتح ہوگا؟ کہا کہ اس وقت فتح ہوگا نہ تم ہوگے نہ میں ہوں گا، میرا یہ مرید ہوگا۔ وہ مرید تھے شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہوگا تو سلطان مراد نے شیخ شمس الدین آق علیہ رحمہ کو مانگا یہ ہمیں دے دیں، اپنے بیٹے کو جو 8 سال کے تھے ان کی تربیت میں دیا، اور پھر وہ دن آیا کہ مارکا جاری ہے، فتح نہیں ہو رہا۔ سلطان محمد فاتح شمس الدین آق کی خدمت میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر لازمی فتح ہوگا، اور دن بھی بتایا، ٹائم بھی بتایا، منٹ بھی بتائے۔ وہ دن آ گیا، سلطان بالکل مایوس، کچھ نہیں ہونا، تو انہوں نے اپنے خیمے میں خادم کھڑا کیا ہوا تھا، اسے منع کر دیا کسی کو اندر نہیں آنے دیجیے گا۔ سلطان آئے، پوچھتا تو صحیح ہوں کہ وہ دن آ چکا، آج کیوں نہیں ہو رہا؟ سلطان کی بھی تدابیر کم نہیں تھی، جو تدابیر آزمائی دنیا میں نہیں آزمائی گئی تھی، یعنی زمین پہ بحری جہاز چلائے گئے تھے چکنا کر کے، اور ایک راستہ بنایا گیا نیا۔ دربان کہنے لگا کہ حضرت نے اجازت نہیں دی مجھے، بادشاہ کو کہہ رہا ہے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ سلطان غصے میں چاقو مارا خیمے کو، دیکھا تو حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین پر سجدہ ریز ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا کریم وہ وقت آنا چاہتا ہے، فتح نصیب فرما دے۔ ابھی یہ منظر ہی دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ جو قلعہ تھا اس کی دیواریں گر چکی ہیں۔ تو ترکی روحانی فاتح کہتے ہیں، فتح جو ہے وہ اولیاء کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں، یعنی حدیث پاک ہے، ان کے ذریعے سے فتح ملتی ہے، ان کے ذریعے سے رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، تو یہ تو نظام چل رہا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی اگر حسن اعتقاد کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ بندہ اس منزل کو، اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو الحمدللہ اسے نیک ولی، کامل ولی، پیر ملتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ جب ان سے فیضیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی بڑے سے بڑے مدنی انقلاب برپا ہو جاتے ہیں۔ اس کے مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کا سفر کا سلسلہ لگتا ہے کہ بہت طویل ہے، اور ہر سفر، ہر مزار شریف کی حاضری، اور پھر اس کی پوری ایک ماشاءاللہ اس کی باتیں، تو یہ ایک ہے۔ آپ یہ کبھی بھی کسی اور وقت بتاؤں گا کہ سلطان شمس الدین آق کے مزار پر ہم کیسے پہنچے،
چلے اس کا مطلب آپ بھی مطلب کہ اگلا کوئی ایسا پروگرام آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کرنا پڑے. لیکن اب تھوڑا مفتی صاحب کراچی واپس آئیں. جی بالکل کراچی واپس آتے ہیں. بالکل. یہ مفتی صاحب بتائیں کہ آپ ایک جڈو سے کراچی آئے, گھر کا ماحول, شہر کا ماحول, علاقے کا ماحول, اور پھر وہ مدرسہ, یہ سب چیزیں, یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے کیسا ماحول پایا یہاں پر, اس کے ساتھ کوئی ایسی یادیں اگر آپ کی وابستہ ہوں؟ دیکھیے زندگی کے انتہائی سنہرے ایام تھے, اور پڑھائی کے ایڈوانٹیج بھی ہمیں بہت ملا. ایڈوانٹیج سے مراد یہ ہے اب پڑھائی کے ایام کو پڑھائی کے ایام, بالکل. تو طالب علم تو کہتا ہے یار یہ وہ تو بھاگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب بعد میں فارغ کہتا ہے کہ طالب علم کے ایام بڑے سنہرے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ تھا کہ مجھے کسی نے بائی فورس نہیں بھیجا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ایک دھن تھی, ایک مقصد تھا, عالم بننا ہے, اس کا ایک شوق تھا. جب مدرسے میں آئے تو جہاں انسان علم سیکھتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے. جیسے میں ایک مثال دوں, ہم جس شہر میں رہتے تھے وہاں 2-3 قوموں کے لوگ ہوں گے, 4 قوموں کے لوگ ہوں گے. تو بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یار کچھ لوگ پنجابی بولتے ہیں تو وہ الگ ہوتی ہے. یعنی کچھ کلاس فیلو میرے تھے پنجابی بولنے والے, لیکن شہر میں کچھ بیپاری آیا کرتے تھے یا بعض لوگوں سے بات ہوتی. سندھی میں بھی کئی لہجے ہیں, تو بعد میں جا کے پتہ چلا کہ کچھ سندھی اصل میں بلوچ ہیں, جیسے رند ہو گئے, جیسے کئی قومیں ایسی ہیں سندھ میں بھی اور سرائکیوں میں بھی. تو جب یہاں پہنچے تو یہاں تو پاکستان کی نمائندگی تھی, یہاں گلگت کا اسٹوڈنٹ بھی موجود, جامعۃ المدینہ گودرا کالونی میں. یعنی اور تو کہیں دعوت اسلامی میں کسی اور شہر میں تو جامعہ تھا ہی نہیں ہے نا. دعوت اسلامی سے وابستہ لوگ یہیں آئے تھے سارے. تو یہاں پنجاب بھی ہے, تو گلگت بھی ہے, تو ہند کو بھی ہے, تو سرائکی بھی ہے. تو وہ جو ایک چیز ہمیں لگتی تھی یہاں کے پتہ چلا ہے تو سرائکی زبان ہے جو پنجابی سے تھوڑی ملتی جلتی بھی ہے, تھوڑی الگ ہے. تو ان لوگوں سے ہم نے ثقافت سیکھی, اپنے ساتھیوں سے. یعنی مختلف قوموں سے متعلق اسلامی بھائی جمع تھے. ان کے خطے کے پٹھان ہیں تو وہ اپنی بتا رہا ہے, تو ہندکو والا اپنے رواج بتا رہا ہے, رسم و رواج ہمارے ہاں یہ ہے, پھر ان کی عادات و اطوار لوگوں کی یہ ہے. پھر علماء, اب جیسے گجرانوالہ سے اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے. اچھا ایک تو یہ تھا کہ جو وہاں پر آئے ہوئے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ چھوٹی عمروں کے ہوں, میٹرک کر کے, انٹر کر کے, بی اے والے بھی تھے, اور ایک پختہ لوگ موجود تھے. اب گجرانوالہ کے جو ہیں وہ حضرت حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے وہ فضائل بیان کریں, ان کی کتابیں, ان کا تعارف بیان کریں. فیصل آباد سے جو آئے مفتی امین صاحب کی شخصیت بیان کریں. تو یوں ایک ہوتا نا ایک بوسٹر کی کیفیت, کہ آپ ایک ماحول میں آتے ایک بوسٹر لے لیا آپ نے, اتنی ساری معلومات ایک دم خود بخود آ گئیں. لیکن مفتی صاحب ایک بات تو شاید آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ حالانکہ بلوچی, سندھی, پنجابی, پٹھان, سرائکی, اردو یا اس کے علاوہ دیگر لینگویج یا قوم کے لوگ تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہیں بھی آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوگا جہاں قوم کے تعلق سے جو کھینچا ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. آپس میں اتنا اچھا ماحول ہوا کرتا تھا, آپ یقین مانیں ہمیں پتہ بھی چل جاتا کہ یار اس کو نا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, تو ہم اس پہ نفاذ کی کوشش شروع کر دیتے. مجھے یاد ہے ہمارے ندیم اشرف بھائی میرے کلاس فیلو رہے ہیں, علمیہ میں جو ہوتے ہیں. جی جی. انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ ایک طالب علم آیا سیالکوٹ سے, وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو میں کہا اچھا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, صرف سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا ایسا کرو, پیچھے درجے میں تھا وہ, ہم سے پیچھے درجے میں, مفتی جمیل صاحب اور اسد بھائی پیچھے درجے میں تھے. تو میں نے کہا میں آپ کو پڑھاؤں گا, کلاس کے بعد نا آپ میرے پاس آ جایا کرو. 3-4 منٹ تک میں پڑھاتا رہا انہیں. 3-4 سال ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا. پھر کوئی گھریلو حالات سے پیدا ہوئے, چھوڑ کے چلے گئے. تو میرا سیالکوٹ جانا ہوا ایک مرتبہ. تو ہم گاڑی میں بیٹھے, اندھیرا تھا, میں نے ان کو نہیں پہچانا, انہوں نے بھی تعارف نہیں کروایا. جب جانے لگے میں آگے بیٹھا تو پیچھے, میں نے کہا نام کیا آپ کا؟
فلاں. میں نے کہا تو آپ ظلم کر رہے ہیں، میں آپ کو نہ پہچانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک طالب علم، ایک ساتھی ساتھ پڑھنے والا بیٹھا ہے پاس میں، خیر عمر کے ساتھ ساتھ تغیر آ جاتا ہے، تو وہ بھی نکلنا چاہ رہے تھے، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ان سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پیار بھرا ماحول تھا. کسی کے پاس کوئی ضرورت مند ہے، سب ایسا نہیں تھے کہ جن کے پیچھے گھر والے پیسے بھیجنے والے موجود ہوں، کسی کی ضرورت ہے، کوئی بیمار، گودا کارڈ میں. ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا جی صاحب کہ ایک اسلامی بھائی آئے اور وہ پیرالائز ہو گئے، کوئی ایسا وائرس اٹیک ہوا، ان کی فیملی سے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. انہی طلباء نے ان کی مالشیں کی پاؤں کی، اور ان کو اسپتال میں ڈیوٹیاں لگتی رہی کہ آج تم، کل تم، پرسوں تم، اور بالآخر اتنی ان کے اندر ہمت ہو گئی کہ وہ چل کے گھر گئے. الحمدللہ. اتنا خیال رکھا کرتے تھے. تو ایک پیار و محبت کا ماحول تھا، چیزیں شیئر کرنا، قربانی کا ذہن شروع سے بنا رہا کہ بھئی گھروں سے نکلیں تو مشکلات تو آئیں گی. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس مزید واقعات اور سوالات یہ باقی ہیں، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور جو مفتی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، ایک فیملی کے تعلق سے، مزارات پر حاضری کے تعلق سے، سفر کے تعلق سے، مدینہ پاک کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوئیں، ریاض الجنہ کا کتنا خوبصورت تذکرہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو جامعۃ المدینہ کے تعلق سے. تو آپ بھی کوشش کریں، ہماری جو درخواست برسوں سے آپ کی طرف بڑھائی ہوئی ہے، اللہ وہ دن لائے کہ ہمارے ہر گھر میں کم از کم ایک عالم اور ایک حافظ ہونا چاہیے. جامعۃ المدینہ بھی موجود ہیں، مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہیں، عالم بھی بنائے جاتے ہیں، حافظ بھی بنائے جاتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں